نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عالیہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور ان کا جو 4 جماعتی اتحاد کے ساتھ اتحاد ہے اس حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. مہربانی جی. میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں ہر وقت دھاندلی ہوتے منیج الیکشن ہوئے ہیں. ہمیں ساتھ تو 2018 میں بھی یہی کچھ ہوا جو ہمیں جو ہے نا پارلیمنٹ سے ہمیں اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو نکال باہر کیا تھا. 0 پہ لے گئے. جو ہماری جیتی ہوئی سیٹیں وہ بھی لے گئے. لیکن اس دفعہ جو تمام کانفرنس جماعتیں تھیں چاہے خیبر پختونخوا کی ہوں یا بلوچستان کی ہو جن میں نیشنل پارٹی ہے, پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے اور خوشحال ہے, اس میں پھر اپنا ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ادھر سے ANP ہے, سب کو پارلیمنٹ سے باہر کیا ہے. اس کی وجہ 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ بے تحاشا پیسہ چلا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ قوم پرستوں کو پارلیمنٹ سے ہٹانا چاہتے ہیں بلکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے ان کو روٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے جگہ پہ جو سمگلر ہیں, جو ڈرگس مافیا ہے, جو لینڈ مافیا ہے, جو پیٹرول مافیا ہے, ان کو لانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کی بنیادی, لیکن یہ ان کی بھول ہے. یہاں پہ قومی سوال کو وہ دبا نہیں سکیں گے. قومی سوال کسی نہ کسی شکل میں شدت کے ساتھ مزید آگے آئے گی. اچھا, یہ جو 4 جماعتی اتحاد ہے آپ کا, اس سے کیا تبدیلی ہو پائے گی؟ دیکھیں 4 جماعتی اس احتجاج نے جو 4 جماعتی احتجاج تھا اس نے یہ ملک کے اندر ملک کے باہر یہ باور کروایا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی الیکشن بلوچستان میں اور جو جونیئر لوگ تھے وہ ان کو باہر رکھا گیا. تو ہمارا کام تو یہی تھا جو ہم نے کیا اور مزید ہم اس پہ پریشر ڈیولپ کریں گے. انشاءاللہ وہ پریشر میں آئیں گے ہماری, چاہے ہماری سیٹیں بحال کریں یا نہ کریں, لیکن عوام جو نا عوام کا جو غصہ ہے وہ بہت زیادہ ہوگا ان کے خلاف. جو مینڈیٹ چرایا گیا, اگر مینڈیٹ واپس نہیں ملتا تو یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا؟ اس میں ہمارے جو قائدین ہیں وہ بیٹھے ہوئے, ہماری ایک کمیٹی ہے کوارڈینیشن کمیٹی, وہ فیصلہ کر لے گا اور پھر جو ہے نا فائنل فیصلہ جو ہماری پارٹی پریزیڈنٹس ہیں وہ مل بیٹھ کے کریں. ڈاکٹر صاحب, اگر ان 4 جماعتی اتحاد میں کسی کا مینڈیٹ واپس کر دیا جاتا ہے تو کیا, اگر آپ کی پارٹی کو مینڈیٹ واپس دیا جاتا ہے تو کیا آپ یہ جو 4 جماعتی اتحاد ہے اسے آپ الگ ہو جائیں گے؟ اس کے اوپر ہم دیکھنے پڑے گا کہ کس نوعیت کے واپس کر رہے ہیں, لیکن ہماری تو اس وقت اسٹینڈ ہے کہ سب کے واپس کر لو. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائیے کہ کیا اثر پڑا ہے, مطلب جمہوریت پہ یا بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ کیا سوچتے ہیں جو یہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے, جو قوم-پرست سیاسی جماعتوں کو انہوں نے مطلب شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی جمہوریت پہ پارلیمنٹ پہ بھی پہلے لوگوں کے بھروسہ نہیں تھا. ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس ملک میں جمہوری نظام کو لائیں, لیکن جو لوگ اس جدوجہد اس بیانیے کے ساتھ گئے تھے ان کے اس بیانی کو نقصان پہنچا ہے. اور خاص طور پر جو بلوچ نوجوان ہے وہ میرے خیال میں پہلے بھی ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی آپ لوگوں سے اس ملک میں جمہوریت نہیں آئے گی. ہم نے کہا نہیں, اگر بلوچ کو پشتون کو یہ مظلوم طبقات اور اقوام کو ریلیف ملے گی وہ جمہوریت سے ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں نقصان پہنچا ہے اور سب سے بڑا نقصان تو وفاق کو پہنچا ہے کہ اس پہ لوگوں کے ٹرسٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس بار سینٹ میں 2 الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس سے بلوچستان پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس پہ اس کے بہت سے برا اثر پڑیں گے, کیونکہ یہ جو لوگ آئے ہیں چاہے پیپلز پارٹی کے ہیں یا نون کے ہیں, یہ پیپلز پارٹی اور نون کے نہیں ہیں, یہ انہی اداروں کی ہے جن لوگوں نے ان کو پیپلز پارٹی اور نون میں بھیجا. اب جتنے بھی سینیٹر آئیں گے بیشتر ماسوائے JUI کے ہوں گے یا 1-2 اور ہو سکتے ہیں, تو یہ جو لیجسلیشن ہوگی اس لیجسلیشن پہ کافی جو نا حاوی ہوں گے, کیونکہ سینٹ کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور 2 ٹرم میں اگر ہو گیا تو میرے خیال میں ان کی جو بھیجنے والے ہیں, جو اداروں نے بھیجے ان کو,
وہ ان کے رحم و کرم پہ سینٹ ہوگا. اب وہ کیا ڈیسیشن لیں گے, جو بھی بل لائیں گے جو عوام کے خلاف ہوگا, جو 18ویں ترمیم کے خلاف ہوگا, میرے خیال میں یہ لوگ اس کو پاس کر لیں گے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ڈاکٹر مالک بلوچ کی گفتگو آپ نے سنی. جمہوریت سے ان کا عشق ہے اور اب بھی بلوچستان کے نوجوان جمہوریت کے ہی راستے کو اپنانے کی کوشش کریں گے اور ان کا یہ احتجاج جاری رہے گا.